بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے بی اے کی طرح ایم اے میں بھی فارسی کو آپشنل مضمون کے طور پر رکھا تھا۔ میری خوش قسمتی ہے کہ اورینٹل کالج میں سر چودھری محمد اکرم صاحب سال 2 میں میرے فارسی کے استاد تھے۔ برف جیسی سفید داڑھی والے استاد محترم جن کا مشفقانہ انداز ہر ایک کے لیے اتنا بھرپور تھا کہ تمام طالب علم خود کو ان کا قریبی اور پسندیدہ سمجھتے تھے۔ میری اپنے ایک کلاس والے لڑکے کے ساتھ شدید قسم کی لڑائی ہو گئی۔ 75 کے قریب طالب علموں کا اردو ڈپارٹمنٹ، جس میں 25 کے قریب لڑکے تھے اور باقی لڑکیاں۔ ان لڑکوں میں لاہور کے صرف 2 اسٹوڈنٹ اور باقی سب پنجاب کے مختلف قصبوں اور گاؤں کے لڑکے تھے۔ میری ایک گاؤں کے لڑکے سے بحث بلکہ لڑائی کا نتیجہ یہ نکلا کہ سارے لڑکے لاہور کی لڑکیوں کے دھتکارنے کا بدلہ لینے کے لیے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، اور دوسری طرف میں اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار۔ بات پہلے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ پھر پرنسپل تک پہنچ گئی۔ نہ وہ پیچھے ہٹنے کو تیار اور نہ ہی میں۔ مجھے کچھ دن بعد سر محمد اکرم نے اپنے آفس میں بلایا۔ میرے استاد محترم نے جو باتیں اپنے مخصوص محبت بھرے انداز میں سمجھائیں، میں نے وہاں سے اٹھتے ہوئے ان باتوں کو پلو سے باندھ لیا، اور آپ یقین مانیے کہ زندگی میں بارہا ان باتوں نے مجھے پریشانی سے بچایا۔ استاد محترم نے فرمایا، سائرہ واقعے کی تفصیلات بتاؤ۔ میری بات توجہ سے سننے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ میری فلاں یونیورسٹی میں اپائنٹمنٹ ہوئی، وہاں اپنے ایک کولیگ سے جھگڑا ہو گیا، اور جھگڑا اتنا بڑا کہ بات گورنر تک جا پہنچی۔ ہم دونوں ہی برابر کے دشمن تھے اور کوئی بھی جھکنے کے لیے تیار نہ تھا۔ جب گورنر صاحب نے ہمیں بلایا تو ہم دونوں اپنے ساجن افراد کو لے کر گئے، وہ بھی اپنی ایک ورتھ رکھتے تھے۔ غرض معاملہ سب کے سامنے رکھا گیا، بحث ہوتی رہی، کوئی بھی اپنی غلطی ماننے کو تیار نہ تھا، مگر معاملہ انجام تک تو پہنچنا ہی تھا نا۔ لہٰذا گورنر صاحب نے اپنی گارنٹی پہ صلح کروا دی اور مسئلے کو ختم کر دیا۔ اس بات سے میں نے یہ نصیحت پکڑی کہ جب انسان نے اپنی تمام قوت اور صلاحیت کو برے کار لانے کے بعد مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر صلح کر کے ہی اٹھنا ہے، تو پھر ان اختلافات کو لڑائیوں تک بڑھانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سائرہ، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ اپنے معاملے کو بڑھائیں نا۔ آپ اس لڑکے سے بات نہ کریں، مگر اپنی شکایت واپس لے لیں۔ کیونکہ میں نے مقابلہ برابر کا کیا تھا، اس لیے میں نے کہا کہ سر، میں آپ کی بات کو مسترد کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، وہی کروں گی جو آپ فرمائیں گے۔ یہ واقعہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستانی سیاستدان یہ بات آخر کب سمجھیں گے؟ کیا سیاست صرف ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے، دوسروں پر بلا جواز تنقید کرنے کا نام ہے؟ کیا سیاستدان اپنی ساری زندگی ایک دوسرے سے لڑتے گزار دیں گے اور اسٹیبلشمنٹ کو استعمال بھی کریں گے اور ایک دوسرے پر اس کا مہرہ بننے کا الزام بھی لگاتے رہیں گے؟ پچھلی 7 دہائیوں سے چلتے اس تماشے کا کوئی بخیر انجام ہے کیا؟ اس کا جلسہ ہمارا جلسہ، ہمارا لیڈر تمہارا لیڈر، آخر یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ اصل مسائل اور طرح کے ہیں۔ عوام کی حالت بری ہے۔ گرمیوں میں بجلی کے بلوں نے مار دیا اور اب گیس کا کم پریشر سردیوں کی کہانی لکھ رہا ہے۔ گورنمنٹ اسکول میں سازہ آ رہے ہیں اور بچوں کو گیٹ سے واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ جلسوں پہ لگنے والے کروڑوں روپے یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان ایک غریب ملک ہرگز نہیں ہے۔ صرف عام آدمی کے لیے ریلیف کے لیے سب کا دل تنگ پڑ جاتا ہے۔ آخر یہ سلسلے کب بند ہوں گے؟ خدا را اس ملک پر ترس کھا لیں، آپس کی لڑائیوں کو ختم کر دیں، عوام کو ریلیف دینے کا سوچیں۔ عوام تو صرف گزارش ہی کر سکتی ہے۔